بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین کے صدر کی دعوت پر تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ صدر شی جن پنگ سمیت چین کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ امور پر بات چیت ہوگی۔ زراعت اور گرین انرجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم کی چین کی کاروباری شخصیات اور بڑی کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی شیڈول کا حصہ۔ چین کے ساتھ تعلیم، سیاحت اور ثقافتی شعبے میں تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے دورہ چین سے شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ اعلیٰ سطح ملاقاتوں میں سی پیک کے اگلے مرحلے سمیت نئے منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق کی پی ٹی وی سے گفتگو۔ اسرائیل کی غزہ پر زمین، فضا اور سمندر سے ایک ہی وقت میں حملے کی تیاری۔ ٹینکوں نے غزہ کی سرحد کے قریب پوزیشنیں سنبھالنا شروع کر دیں۔ صہیونی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے، ہزاروں ٹن بارود نہتے فلسطینیوں پر گرا چکی۔ شہداء کی تعداد 2450 تک جا پہنچی، 9000 سے زائد زخمی، 3 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے۔ اسرائیلی افواج بلا امتیاز رہائشی عمارتوں، خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں، جس کے سبب ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ علاقے میں پانی، خوراک، بجلی، علاج کچھ بھی نہیں ہے، جس سے انسانی بحران جنم لے چکا ہے۔ غزہ کے عوام کو ہنگامی امداد بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ 18 اکتوبر کو جدہ میں OIC کا خصوصی اجلاس ہوگا، جس میں غزہ کے انسانی المیے پر بات ہوگی۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی۔ ایک بھی فلسطینی غزہ نہیں چھوڑے گا۔ نقل مکانی کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تمام فلسطینیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ہر صورت میں ہم ناکام بنا دیں گے۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ۔ سعودی عرب کا غزہ کے شہریوں کے خلاف جاری جارحیت کو روکنے کا مطالبہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی ملاقات۔ غزہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطینی صدر نے شمالی غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ خطے میں امن و استحکام 2 ریاستی حل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ غزہ پر حملے روکنے، متاثرین کو فوری طور پر امداد اور طبی سہولیات سمیت بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور۔ اسرائیلی بربریت کے شکار فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی شدید مذمت۔ اسرائیل نے بچوں، خواتین اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے تمام حدیں پار کر لی ہیں، صدر مملکت کا ٹویٹ۔ نگراں وزیر اعظم کا کپاس کی مقرر کردہ سرکاری قیمت سے کم پر خریداری کا نوٹس۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کو فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ملک میں کپاس کی اچھی فصل ہونا خوش آئند ہے، اس کا تمام تر فائدہ کسانوں تک پہنچنا چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ۔ اتحادی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ وقت آ گیا ہے کہ عوام اپنے محسن کو پہچانے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سخت شرائط پر IMF سے معاہدہ کیا۔
قوم سے 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کیا۔ محمد نواز شریف نے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا۔ 21 اکتوبر کو قائد محمد نواز شریف کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا قصور میں جلسے سے خطاب۔ بلوچ لبریشن آرمی مجید بریگیڈ کا اہم سرغنہ ساتھی سمیت جہنم واصل سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کے دوران دہشت گرد کو ہلاک کیا۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد جنوبی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی 93 وارداتوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر 14 ملکی فضائی مشق انڈس شیلڈ۔ دنیا کی صف اول کی فضائی افواج کے پائلٹس، گراؤنڈ عملہ اور ایئر ڈیفنس کنٹرولر سمیت جدید لڑاکا طیاروں کی شرکت۔ انڈس شیلڈ 14 ممالک کی بہترین فضائی افواج کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں بے گناہ کشمیریوں پر تشدد، املاک پر قبضہ۔ قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف کشمیری عوام سراپا احتجاج۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء، ڈیڈ لائن میں 16 دن باقی۔ مزید 1530 لوگوں کی تورخم بارڈر کے ذریعے وطن روانگی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری یقینی بنائیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر کا دوسرا میچ۔ پاکستان اور کمبوڈیا کی ٹیموں کا اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں پریکٹس سیشن۔ پاکستان ہوم لیگ میں 17 اکتوبر کو کمبوڈیا کے خلاف جناح اسٹیڈیم میں میچ کھیلے گا۔ کمبوڈیا میں کھیلے گئے فرسٹ لیگ میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ اور بصارت سے محروم افراد کو درپیش مسائل اور مشکلات سے آگاہی کے حوالے سے سفید چھڑی کا عالمی دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیہی خواتین کا دن۔ یہ دن منانے کا مقصد دیہی خواتین کی خدمات، مشکلات اور مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین کے صدر کی دعوت پر تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ اپنے دورے میں صدر شی جن پنگ سمیت چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ امور پر بات چیت کریں گے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ BRI فورم سے عالمی معیشت میں مواصلاتی رابطوں کے موضوع پر کلیدی خطاب کے علاوہ صدر شی جن پنگ سمیت چین کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ امور پر بات چیت اور چین کی کاروباری شخصیات اور بڑی کمپنیوں کے سربراہوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ This is certainly a very, very important forum in the sense that the Prime Minister will also address the high-level forum. Prime Minister will also have bilateral meetings with the Chinese leadership. The Prime Minister will also have meetings with the participating global leaders who are coming to attend the third BRF forum. Prime Minister is also will be meeting with some top Chinese businessmen. They are kind of the giants in the Chinese
system. दौरे के मौके पर वजीर आजम की चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के हवाले से भी मुलाकातें होंगी, जिनमें इस गेम चेंजर मंसूबे को मजीद वुसअत देने और मंसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से तबादला ख्याल होगा। दौरे के दौरान चीन के साथ ज़राअत, सेहत, ग्रीन एनर्जी, सनतों और स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। This visit would help in strengthening bilateral cooperation and also including China-Pakistan economic cooperation, which is certainly an extremely important economic project. And then Prime Minister will also undertake a visit to Xinjiang province, will address the Xinjiang University, as well as meetings with the business community. The Prime Minister will also say his Jummah prayer in the Grand Mosque of Xinjiang. चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी ने दर हकीकत पाकिस्तान के माशी लैंडस्केप को तब्दील और समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। In terms of contribution to our socio-economic development, it has been a huge success. When we look back at the achievements of the last 10 years, we have now completed more than 50 projects worth $25 billion. So this is a huge, investment coming as part of the China-Pakistan economic corridor. पाकिस्तान और चीन की कुर्बत के रिश्तों पर उस्तवार दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि चीन पाकिस्तान का हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाला बेहतरीन दोस्त है। चीन भी पाकिस्तान को आयरन ब्रदर की हैसियत देता है। In Pakistan, we call China our best friend. And in China, Pakistanis are known as Bhatiye, the iron brother, and an expression which is only reserved for Pakistanis. So this is very touching. BRI बैनुल-अक़वामी ताउन का प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए यकजहती, तरक्की, माशी और समाजी बहबूद और गुर्बत के खात्मे जैसे मकासद का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चीन के साथ तालीम, सयाहत और सकाफती शोबे में ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म के दौरा चीन से शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। आला सतह मुलाकातों में CPEC के अगले मरहले समेत नए मंसूबों पर बातचीत होगी। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। चीन के इस दौरे में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ BRF फोरम में आलमी मईशत में मवासलाती राबतों के मौजू पर अहम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियात में फोरम में शरीक दीगर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन के सदर शी जिनपिंग की खुसूसी दावत पे सरकारी दौरे पे बीजिंग तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी जो मसरूफियात बीजिंग में होगी उसमें सबसे पहले तो ये जो फोरम है उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको अटेंड करेंगे। 18 तारीख को एक स्पेशल हाई लेवल फोरम है लीडर्स का, जिसमें जो कनेक्टिविटी पे है उसमें वज़ीर आज़म साहब की तकरीर भी होगी। प्राइम मिनिस्टर इस दौरे में जो दूसरे ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं उनके साथ भी साइड लाइन्स पे मुलाकातें हैं। इस दौरे में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में MOUs पर दस्तखत होंगे। उनकी जो अहम मसरूफियात में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात है, चाइनीज प्रीमियर ली चियांग के साथ मुलाकात है, एक MOU साइनिंग सेरेमनी भी है। तकरीबन 18 के करीब हम मुख्तलिफ शोबे में एग्रीमेंट्स हैं, MOUs हैं, वो भी साइन होंगे। CPEC के अंडर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन चल रही है। हम जो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स के जो एक नया फेज है उसके हवाले से भी बातचीत होगी। BRF फोरम में मवासलाती राबतों, माहौल दोस्त तरक्की और डिजिटल मईशत पर मुबाहसे होंगे, जबकि तजारत, सरमायाकारी और अवामी राबतों के हवाले से 6 मुख्तलिफ नशिस्तें भी फोरम में शेड्यूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये दौरा पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत मुल्क में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से गजा की सरहद के करीब बड़े हमले की तैयारी। इसराइली टैंकों ने पोजीशनें संभालना शुरू कर दी। इसराइली फौज ने कहा है कि वो ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से हमले करेगी। ख्याल है कि ये बड़ा हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है।
اسرائیل نے شمالی غزہ میں رہنے والے 11 لاکھ فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا، جس کے بعد لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ زیر محاصرہ فلسطینیوں پر شدید اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک 2300 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 724 بچے بھی شامل ہیں۔ حماس کی عسکری کارروائیوں میں 1300 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 286 اسرائیلی فوجی بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اپنا دوسرا بحری بیڑا علاقے میں بھیجا ہے تاکہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کو روکا جا سکے۔ ادھر ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملے جاری رکھے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں کہ اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا فلسطین پر ہنگامی اجلاس 18 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، اجلاس میں خود شرکت کروں گا۔ پاکستان فلسطینی عوام خصوصاً غزہ کے عوام کو ہنگامی امداد بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ مزید تفصیل ذیشان علی بھٹی کی رپورٹ میں۔ وزارت خارجہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ کے محاصرے، پانی، خوراک، بجلی کی بندش اور اسرائیل کے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور انسانی حقوق کا احترام ہر صورت یقینی بنائے۔ OIC to convene an extraordinary emergency meeting of the executive committee of the OIC in Jeddah on the 18th. So we will also be attending this OIC meeting. We are already in touch with the United Nations agencies, with the international humanitarian organizations. Our missions in Geneva and New York, who are dealing with the UN matters, they are also in touch with the concerned UN agencies. But unfortunately, so far, there is a complete siege as far as Gaza is concerned. نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ افغان شہریوں تک محدود نہیں۔ شہریت کارڈ یا پروف آف رجسٹریشن کارڈ رکھنے والے افغان شہریوں کو نہیں نکالا جا رہا۔ This decision applies on all illegal people residing in Pakistan. And I think this is a firm decision that has been made by Pakistan. All those people who are legally residing in Pakistan, they will not be disturbed. نگراں وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب مشرق وسطی مسلم امہ اور خطے میں انتہائی اہم ملک ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب تمام اہم امور پر انتہائی اہم مشاورت کا حصہ رہتے ہیں۔ فلسطین کا بنیادی مسئلے کا حل نکالنا انتہائی ناگزیر ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے بچوں، خواتین اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ انسانی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے پیمانے پر ظلم اور بربریت نہیں دیکھا گیا جس کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے پانی، بجلی، خوراک اور دواؤں کی فراہمی بھی منقطع کر دی گئی ہے۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینی عوام کی نسل کشی سے روکنے میں ناکام ہے۔ صدر مملکت نے اقوام متحدہ اور OIC پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری اجلاس بلائیں۔ اور ادھر حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے واضح کر دیا ہے کہ ایک بھی فلسطینی غزہ نہیں چھوڑے گا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ کوئی بھی فلسطینی مصر ہجرت نہیں کرے گا۔ مصر ہمارا مسلم برادر ملک اور مصری ہمارے بھائی ہیں، لیکن نقل مکانی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ویڈیو پیغام میں اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ تمام فلسطینیوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہی رہیں گے، امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ناکام بنا دیں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات میں غزہ کے شہریوں کے خلاف جاری جارحیت کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے ریاض میں امریکی عہدیدار سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے غزہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ محمد نے زور دیا کہ معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی فوجی مہم ختم کی جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق محمود عباس نے صدر بائیڈن پر واضح کیا کہ خطے میں امن و استحکام دو ریاستی حل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ فلسطینی صدر نے شمالی غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے غزہ پر حملے روکنے، متاثرین کو فوری طور پر امداد اور طبی سہولیات سمیت بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی اور اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ اور ناظرین، کراچی سمیت سندھ کے اضلاع میں نہتے فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔
कराची में फ़लस्तीन मार्च से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन हक पर होने के बावजूद इसराइली जुल्म सितम सह रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। सिराजुल हक का कहना था कि इसराइली जुल्म सितम के बावजूद फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। 1 करोड़ ईमेल, 1 करोड़ पिटीशन हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम की तरफ से भेजेंगे और उसमें यही पैगाम है कि कत्लेआम बंद करो। इसराइली को नहीं रोका गया तो दुनिया में एक तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है। रैली से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइल का कब्जा बैनुल अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी है, जिसका बैनुल अक़वामी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। फ़लस्तीन के हक और मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल के ग़ासिबाना कब्जे के खिलाफ कराची में रैली से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने कहा कि इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके निहत्ते मुसलमानों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने के नाते हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। बाद में क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए दुआएं भी की गईं। तहरीक जवानाने पाकिस्तान और कश्मीर ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची एयरपोर्ट से कारसाज तक रैली निकाली। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तहरीक जवानाने पाकिस्तान और कश्मीर के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल का कहना था कि तहरीक जवानाने पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करती है। पाकिस्तान के शोहदा और फ़लस्तीन के शोहदा हमारे दिलों में मौजूद हैं। फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को किसी मुश्किल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क भर में इसराइली फौज के मसालिम का शिकार फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। लाहौर के ताजरों की तरफ से भी इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। दिल्ली गेट से शुरू होने वाली रैली में शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम के हक में नारे लगाए। ताजिर रहनुमा मलिक अज़मतुल्ला, मुमताज़ बुखारी और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि इसराइल दुनिया के अमन को ख़राब करने के दरपे है। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुल्तान में भी रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान समेत ख़वातीन और मर्द शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दौलत गेट से शुरू होने वाली रैली चौक घंटा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइल मुखालिफ और फ़लस्तीनी मजलूमों के साथ यकजहती के नारे दर्ज थे। शुरका ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और ख़ास तौर पर बच्चों पर ढाए जाने वाले मसालिम को फौरी रोकने में अपना किरदार अदा करे। गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला कोयटा समेत सूबे भर में जारी है। कोयटा में इतवार के रोज समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे प्रेस क्लब के बाहर जमा हुए। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर इसराइली परचम भी नजर आतिश किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि OIC, अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम बंद कराने में अपना किरदार अदा करें। सेहूनी बमबारी से मुतासरा फ़लस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए तालीमी तंजीम स्टोरी कट ने यूरोपियन यूनियन की इमदाद वापस करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में स्पेलिंग बी प्रोजेक्ट के ज़ेरे एहतमाम मुकाबले का इंतजाम करने वाली तंजीम ने अपने एलामिया में कहा है कि पाकिस्तान में EU मिशन को अपने फैसले से मुत्तला कर दिया है। ये रकम पाकिस्तान स्पेलिंग बी प्रोजेक्ट की हिमायत में उन्हें दी गई थी। एलामिया में कहा गया है कि हम मिशन के अरकान और यूरोपीय ममालिक के सिफारती कोर का शुक्रिया अदा करते हैं, जो पाकिस्तान और इसके लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और तालीमी सरगर्मियों की हिमायत कर रहे हैं। एक तालीमी तंजीम के तौर पर स्टोरी किट तमाम दुनिया के बच्चों की हिफाजत, इज़्ज़त और फलाह के लिए खड़ी है और हम अपने शराकतदारों से भी यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि EU की जानिब से फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों के कत्लेआम पर इसराइल की हिमायत और शहरियों के कानूनी एहतजाज को अपने मुल्क में जुर्म करार देना हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमत की जानिब से कपास की मुकर्रर करदा कीमत से कम पर खरीद का नोटिस ले लिया है। हुकूमत ने कपास के किसानों को सपोर्ट करने के लिए कपास का कम से कम नर्ख मुकर्रर किया था, लेकिन बाज़ मकामात पर कपास इससे भी कम कीमत पर फरोख्त की जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में कपास की फसल अच्छी होना खुशाइंद है, लेकिन इसका तमाम तर फ़ायदा किसान तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेने और फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि हुकूमत की वाज़ेह हिदायत है कि कपास की खरीद हुकूमत की जानिब से तयशुदा कीमत पर ही हो, ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके।
اور پنجاب میں گندم کی بوائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ رواں سیزن میں 1 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کسانوں کی فلاح کے لیے محکمہ زراعت کے اقدامات کے بارے میں ملتان سے فرحان مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب میں رواں سیزن میں 2 کروڑ 56 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا پیداواری ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ فی ایکڑ اوسط پیداوار کا ہدف 40 من حاصل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے کسانوں کی فلاح کے متعدد اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے منتخب اقسام کے تصدیق شدہ بیج پر 1500 روپے فی بیگ سبسڈی بذریعہ واؤچر فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک کاشتکار منتخب اقسام کے 5 تھیلوں تک سبسڈی حاصل کر سکتا ہے۔ صوبائی سطح پر بہترین پیداوار حاصل کرنے والے پہلے 3 کاشتکاروں کو ٹریکٹر بطور انعامات دیے جائیں گے۔ ضلع کی سطح پر زیادہ پیداوار حاصل کرنے والے کاشتکاروں کے لیے کروڑوں روپے کے انعامات بھی رکھے گئے ہیں۔ پیداوار کا ٹارگٹ ہے وہ 2 کروڑ 50 لاکھ جو ہے وہ میٹرک ٹن رکھا گیا ہے، تو یہ 40 من فی ایکڑ کے حساب سے اس کا جو ٹارگٹ ہے، یعنی کہ ہم 40 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کریں گے ایوریج، تبھی ہم جا کے جو ہے وہ 2 کروڑ 50 لاکھ میٹرک ٹن حاصل کریں گے۔ تو میں کاشتکاروں کو یہی کہوں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اس میں یہ ہے کہ 10,000 جو رہائشی پلاٹ ہیں وہ بھی کاشتکاروں کو لگا کے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ پوری کمپین کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ اس میں خود کفیل کریں۔ رواں سیزن میں صوبہ بھر میں 12 لاکھ ایکڑ کے لیے تصدیق شدہ بیج پر اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے کھیتوں سے گندم کا دانہ دانہ خریدنے کی حکمت عملی بھی بنا رکھی ہے۔ حکومت پنجاب کے ان اقدامات کی بدولت گندم کی فی ایکڑ اوسط پیداوار 40 من حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیانا جارجیوا سے ملاقات کی۔ مراکش میں ہونے والی ملاقات میں عالمی اقتصادی استحکام اور مالیاتی اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے اقتصادی ترقی اور عالمی تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے مراکش میں وزرائے خزانہ کے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی اجلاس میں شریک تھیں۔ اجلاس میں عالمی اقتصادی مسائل اور مالی استحکام کے لیے باہمی تعاون پر مبنی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر نے کہا کہ حکومت معاشی خوشحالی اور عالمی مالیاتی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت مالیاتی امور محمد بن ہادی الحسینی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں میں اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کے فروغ اور باہمی اقتصادی ترقی کے مواقع تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء نے اقتصادی مفادات کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے مراکش کے دورے کے دوران ورلڈ بینک کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسل وین سے بھی ملاقات کی اور مالی استحکام، محصولات میں اضافے اور اقتصادی ترقی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے مراکش میں عالمی بینک اور عالمی مالیاتی ادارے کے اجلاسوں کے موقع پر عالمی کمپنی موڈیز کے اعلیٰ سطح کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے اور عالمی مالیاتی مارکیٹ میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو مثبت رکھنے کے حوالے سے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے آزاد کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی S&P گلوبل کے حکام سے بھی ملاقات کی۔ نگراں وزیر خزانہ نے وفد کو پائیدار معاشی ترقی کے لیے اصلاحات اور معاشی استحکام کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ نگراں حکومت آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے، مفروضوں اور قیاس آرائیوں پر یقین نہیں رکھتا۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق نگران کابینہ میں کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی یہ معاملہ کابینہ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشگوار ماحول میں الیکشن کا انعقاد ممکن بنانا چاہتے ہیں، ہم ایسے انتخابات چاہتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نگران حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے، میڈیا پر کسی شخصیت کے نام لینے پر کوئی پابندی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت معاشی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے، حکومت کے انتظامی اقدامات سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے۔ اس میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ نگران حکومتوں کا کم الیکشن کمیشن کا زیادہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، آپ الیکشن کمیشن جائیں، ان سے درخواست کریں، ان سے بات کریں۔ الیکشن کمیشن کو آپ ہرگز کمزور نہ سمجھیں، یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے ایک پوری صوبائی کابینہ کو اڑا دیا تھا۔ صرف انتظامی اقدامات سے، کوئی بنیادی معاشی اصلاحات کیے بغیر آپ نے جس طرح سے ڈالر اور روپے کا معاملہ ہے، سمگلنگ ہے، آئل کی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ
باقی چیزوں میں بھی جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہاں بھی بہتری۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ ووٹ کے اندراج میں 10 دن رہ گئے ہیں۔ تمام اہل شہری اپنے اور اہل خانہ کے ووٹ کے اندراج کو یقینی بنائیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق 25 اکتوبر 2023 کو ملک بھر میں تمام انتخابی فہرستوں کو منجمد کر دیا جائے گا، جس کے بعد کسی بھی ووٹ کا نہ ہی اندراج ہو سکے گا اور نہ ہی منتقلی ممکن ہوگی۔ تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر بطور رجسٹریشن آفیسر تعینات ہیں جو ووٹ کے اندراج میں مکمل سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اگر قوائف یا ایڈریس میں کوئی غلطی ہو تو وہ بھی درست کی جا سکتی ہے۔ سرکاری ملازمین اگر کسی دوسرے ضلع یا صوبے میں تعینات ہیں تو وہ اپنی تعیناتی والی جگہ پر اپنا اور خاندان کا ووٹ درج کرا سکتے ہیں۔ ایسے تمام افراد جن کو 25 اکتوبر 2023 تک شناختی کارڈ جاری ہوں گے ان کے ووٹ کے اندراج کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور ناظرین، انتخابات کے ذکر پر ووٹرز کے ذہن میں صرف پولنگ ڈے اور الیکشن نتائج کا ہی تصور آتا ہے، لیکن اس کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو طویل اور مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سارے عمل کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناظرین، ادارہ شماریات کے مطابق 2023 کی نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ ہو گئی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری کے بعد عام انتخابات 2024 کے لیے حلقہ بندیاں آئینی ذمہ داری بن گئی تھیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر 17 اگست کو الیکشن کمیشن کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ انتخابات 90 روز کے اندر کرانا ممکن نہیں، کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 27 ستمبر کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری کی اور حلقہ بندیوں کا دورانیہ 14 دن کم کر کے 30 نومبر تک مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات 28 ستمبر سے 27 اکتوبر تک داخل کروائے جا سکتے ہیں، جن پر 26 نومبر تک فیصلہ ہوگا اور 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ عام انتخابات کے لیے نئے ووٹوں کا اندراج، اخراج اور منتقلی کا کام بھی اس سارے انتخابی عمل کا حصہ بنا۔ الیکشن کمیشن ان مراحل کے بعد انتخابی شیڈول کا اعلان کرے گا، جس میں انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ، امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کا اجرا، ان پر اعتراضات کا جائزہ، کاغذات کی اسکروٹنی اور امیدواروں کی اہلیت کے مطابق حتمی فہرست کا اعلان کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم ضابطہ اخلاق کے مطابق چلانے پر بھی نظر رکھے گا، جس کے بعد اہم ترین مرحلہ پولنگ ڈے ہوگا، جس کے لیے تمام تر انتظامات کرنا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کی ذمہ داری ہوگی۔ 21 ستمبر کو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے، جس کے لیے پولنگ ڈے کا تعین کرنا ابھی باقی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر مینار پاکستان پر جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ نون لیگ کے جلسے کے لیے کنٹینرز اور ہیوی مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ مسلم لیگ کے رہنما بلال یاسین، سیف الملوک کھوکھر، ماجد ظہور اور دیگر نے مینار پاکستان کا دورہ کیا اور جلسے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر کے بعد پاکستان میں سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا، مایوسیوں کا خاتمہ ہوگا اور امید و یقین کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 2018 کی ترقی کا دور واپس آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کارکنوں اور عوام میں جوش و خروش ہر روز بڑھ رہا ہے۔ وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نواز شریف کی قیادت میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ 2018 سے 2022 کا تجربہ نہ ہوتا تو قوم مایوس اور معیشت تباہ نہ ہوتی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کا اقتدار اس کے فیصلوں اور ساتھیوں نے ختم کیا۔ نورکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخ ساز استقبال ہوگا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی ٹوکری ہم نے اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی نے شہیدوں کی یادگاروں کو نشانہ بنا کر وہ کام کیا جو 70 سال میں ہمارا دشمن بھی نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا، پارٹی چھوڑی نہ سیاست چھوڑی اور ثابت قدم رہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز نے قصور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں محمد نواز شریف کا اہم کردار ہے، جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے اور ملک سے دہشت گردی اور اندھیروں کا خاتمہ کیا۔
حمزہ شہباز نے کہا کہ اگر پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنانے والوں نے جھوٹے کیسز بنا کر نون لیگ کی قیادت کو سیاست سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ کے رہنما ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ نواز شریف اور شہباز شریف اورنج ٹرین اور موٹر ویز جیسے منصوبے لائے اور غریب کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے عام انتخابات ضروری ہیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے سے ملک ترقی کرتا ہے اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، آئین اور قانون کے مطابق دے، جو آئین میں اس کے مطابق دے، تاکہ اس ملک میں اس وقت جو اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کا واحد حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں گلگت بلتستان میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں، آئندہ انتخابات میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر حصہ لیں گے۔ یہ بات سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان نے اسکردو میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہمارے شروع کیے گئے تمام منصوبے ادھورے رہ گئے، ہم دوبارہ اقتدار میں آ کر ادھورے منصوبے مکمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلتستان سمیت پورے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھائیں گے۔ نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر رحمت صالح بلوچ نے کہا ہے کہ میر غوث بخش بزنجو کی فکر نیشنل پارٹی کی پہچان ہے، ان کی خواہشات و امنگوں اور ارمانوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے صوبائی صدر نے کہا کہ ان کی پارٹی ملک میں عام انتخابات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ نیشنل پارٹی ماضی کی طرح بلوچستان کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے۔ اور ناظرین، غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مدت میں 16 دن باقی رہ گئے ہیں۔ انہیں 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری یقینی بنائیں گے۔ تورخم بارڈر کے ذریعے پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی رضاکارانہ طور پر واپسی کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ رضاکارانہ طور پر افغانستان جانے والے باشندوں نے اپنے وطن واپسی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ روز 1530 افغان اپنے ملک روانہ ہوئے۔ واپس جانے والے افغان باشندوں میں 392 مرد، 257 خواتین اور 881 بچے بذریعہ تورخم بارڈر افغانستان روانہ ہوئے۔ افغان باشندوں کی واپسی کا عمل دونوں ممالک کے لیے مثبت نتائج مرتب کرے گا۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی سطح پر پاکستان واحد ملک نہیں جس نے غیر قانونی افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک، جن میں بڑے ممالک بھی شامل ہیں، اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور ملکی ترقی کے لیے مختلف مواقع پر یہ فیصلے کر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی رپورٹ کے مطابق ایران نے 2021 میں 10,31,757 افغان شہریوں کو ملک بدر کیا۔ یورپی یونین ایجنسی آف اسائلم اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس کی رپورٹ کے مطابق 17 لاکھ افغان شہری بغیر کسی رجسٹریشن کے غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ غیر قانونی تارکین وطن پاکستان میں دہشت گردی اور مالی جرائم کے حوالے سے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان افغان مہاجرین کی میزبانی کے لیے کوئی فنڈنگ حاصل نہیں کرتا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی وطن واپسی پر ضلع کرم کے عوام نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ملک میں معاشی استحکام اور روزگار میں بہتری آئے گی اور دہشت گردی ختم ہوگی۔ حکومت کومه دا فیصله کړې ده، زه به دا وایم تاریخ کې کومه مشره فیصله کړې وه هغسې دا وروسته یوه ښه فیصله ګڼلی کېږي. دې څه به ډېر چینجز داسې راشي چې تقریبا ملک اکونومي به ښه شي، خلکو ته به روزګار میلو شي. او مین شی چې کومه دی که نه ټیرریزم هغه دلته پیلو شی او هغه دو ملکي دي. مو پاکستان کې دا شی په کار دی که نه، چې غیر ملک یا افغانی دی یا بل ملک والا دی که نه، چې هغه خپل قانوني طریقې سره یا ویزا یا پاسپورټ نو هغه نه دا پیسه کومه میلاویږي ډالرو کې هغه به پاکستان ته میلاو شي. لږ څه نه څه مو پاکستان ته په طاقت میلاویږي. همداسې لکه څوره د غیر ملکي بغیر د قانون نه اوسي یا دکانداري یا کاروبار کوي، دا څه وځي نو هغه کاروبار به ټول پاکستاني سړي ته میلاو شي. نو تقریبا 10-15% خلک به روزګار ته واپس خپل پاکستانیان راشي که نه. څنګه مو وزیر اعظم فیصله کړې ده کوم غیر ملکی یعنی مهاجرین باشندې دي دا ملک بدر شي، هغه ملک نه بهر شي، نه دی واجب نه به مو ته کوم نوجوان نسل دی هغه ته به روزګار پیدا وشي. او په کار هم دا دی چې کوم دلته غیر ملکی پاکستان کې مقیم دي چې هغوی سره د پاکستان هیڅ ثبوت یا څه دستاویزات نشته چې هغه دلته پاکستان کې ټیم تیروي. په کار دا دی چې دوی کوم غیر قانوني چې هغوی سره د پاکستان پاتې کېدو هیڅ ثبوت نشته دی.
गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि 1 खरब रुपए से ज्यादा शेयर्स के सौदे हुए। दूसरी जानिब डॉलर की मुसलसल गिरावट का शिकार रहा और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपए जबकि ओपन मार्केट की कीमत में 5 रुपए तक की कमी हुई। तफसील ज़ीशान अहमद खान से। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर की कदर में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6.25 साल की बुलंदतरीन सतह पर ट्रेड किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी रकूम बैंकिंग चैनल्स के जरिए भेज रहे हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2023 में 2 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुए और तरसीलात ज़र की मद में माहाना बुनियाद पर 5.3% इजाफा हुआ है। माली साल 2023-24 की पहली छमाही में 6.3 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला मुसलसल जारी है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपए की कमी हुई और डॉलर की कीमत 273 रुपए 62 पैसे हो गई और अब तक इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 30 रुपए तक की कमी जबकि ओपन मार्केट में 58 रुपए तक की कमी हुई है और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 275 रुपए 5 पैसे जबकि कीमत फरोख्त 273 रुपए 8 पैसे पर आ गई है। जितना भी डॉलर नीचे आएगा मुल्क को फायदा होगा। 1 डॉलर के घटने से 200 अरब रुपए के कर्जों में कमी हो जाती है। ये बहुत बड़ा कदम होता है। जितना ये नीचे जाएगा मुल्क को और मईशत को उससे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने गुज़िश्ता 6.25 साल की बुलंदतरीन सतह पर ट्रेड किया और न सिर्फ 49,000 की सतह को अबूर किया बल्कि उसे बरकरार भी रखा। गुज़श्ता हफ्ते ही स्टॉक मार्केट में 1 खरब रुपए से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। इस हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 15-16% का इजाफा हुआ है। मार्केट के डेली वॉल्यूम्स में तकरीबन 4% का इजाफा हुआ है। 6 सितंबर से हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत ने डॉलर स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ मुश्तरका एक्शन का आगाज किया था, जिसके बाद से डॉलर मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है और इसी कार्रवाई के दौरान स्मगलरों को गिरफ्तार करके डॉलर्स बरामद किए गए। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़िर, मुल्क में बढ़ती महंगाई को ब्रेक लग गई। निगरान हुकूमत के मौसर इक़दामात की बदौलत डॉलर की कीमत में नुमाया कमी के असरात अवाम को मुंतकिल होना शुरू हो गए। मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में कमी आई है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अमजद अली खान। अशियाए ज़रूरत की स्मगलिंग और हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों की पकड़ दकड़ के आगाज के साथ ही ऐसे सरगर्मियों की हौसला शिकनी का अमल भी शुरू हुआ, जिससे डॉलर की कीमत में नुमायान कमी आई। डॉलर के नर्ख में कमी आने के साथ दूसरे अशियाए ज़रूरत की कीमतों पर भी काफ़ी असर पड़ा है। इस साल चावल की ज़्यादा पैदावार के नतीजे में कीमतों में भी कमी आई है। मार्केट में चावल 25% फी किलो तक सस्ता हो गया है। सेला चावल, जिसकी पहले कीमत 335 रुपए फी किलो थी, अब 260 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। बासमती चावल 370 रुपए से कम होकर 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। माफिया के ऊपर हाथ डाला, डॉलर सस्ता हो गया और चीनी और घी की रेटों में भी बहुत काफ़ी हद तक कमी आई है। अभी चीनी में भी सस्ती मंदी नज़र आ रही है और घी में भी आ रही है और चावलों में भी आ रही है। हमारी खुराक तो यही 2-3 चीजें हैं। रेटों में काफी फर्क आया है। डॉलर और भी कम हो जाए और रेट में और भी कमी आ जाए। अवाम ने इस तवक्को का इजहार किया है कि महंगाई के जिन को काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात मुस्तकबिल में भी कारगर साबित होंगे। न सिर्फ डॉलर के रेट में कमी आई है और बल्कि मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी काफ़ी कमी आई है। घी और चावल की कीमतों में नुमाया कमी आई है, तो जाहिरी बात है इसके जो समरात है वो आवाम को मुंतकिल हो रहे हैं। मैशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि महंगाई की शर्ख में कमी लाई जाए। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़िर, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन मसूद रज़ा की अयादत की। वज़ीर इत्तलात ने मसूद रज़ा से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही अब्दुल हकीम को जाफराबाद में उनके आबाई कस्बे में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपाही अब्दुल हकीम ने शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। कल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना अपने साथी समेत जहन्नुम वासिल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से BLA के दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम हलाक हो गया। बलोच लिबरेशन आर्मी और उनकी आका भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बुज़दिलाना दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की सूरत में बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। हलाक दहशत गर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था
آپریشن کے دوران دہشت گرد صدام حسین کا ایک اور ساتھی دہشت گرد مقصود بھی مارا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا۔ دہشت گرد صدام حسین 2016 سے اب تک جنوبی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی 93 وارداتوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا۔ بنانے والوں کی اولادوں کے حوالے کرنے کا جو عزم کیا ہے، کورنگی کو ایم کیو ایم نے واپس لوٹا دیا ہے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے خاطر دوہری ہجرت کی، دوہری ہجرت پر معمور، ہجرت سے منور، ہجرت سے معطر، ہجرت سے معطر، ہجرت سے معتبر اورنگی مبارک ہو، جنہوں نے دوہری ہجرت کے عذاب، دوہرے ہجرت کے ثواب، اگر کوئی کتاب ہجرت پہ لکھی جائے گی تو اورنگی کے ذکر کے بغیر نامکمل کہلائے گی۔ اورنگی دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے، لیکن دنیا کے سب سے زیادہ پکے ارادے والے یہاں رہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی میں سب سے پختہ ارادے والے رہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی میں یہاں پر سب سے فولادی عزائم والے ارادے والے رہتے ہیں کہ اگر کسی کو نظریہ پاکستان سمجھنا ہے تو اسے اورنگی سے گزرنا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا کہ یہی اورنگی ہے جو آپ کو پاکستان کا راستہ دکھائے گا۔ آج اورنگی کی آبادی اگر صحیح گن لی جائے تو یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر کہلاتا۔ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پاکستان ایک نعرہ نہیں، ارادہ اور وعدہ ہے۔ انہی کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بار پاکستان کو بنانے کے لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی، ایک بار پاکستان کو بچانے کے لیے 7 لاکھ جانوں کی قربانی دی۔ یہ وہ ہے کہ دادا نے اپنی جا پیدائش ہندوستان چھوڑا کہ وہ ان کا نعرہ تھا پاکستان بنائیں گے۔ باپ نے اپنی جا پیدائش مشرقی پاکستان کو چھوڑا کہ وہ پاکستان نہیں رہ گیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کراچی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں۔ پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر 14 ملکی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2023 پوری آبوتاب سے جاری ہے۔ ترجمان پاکستان فضائیہ کے مطابق یہ مشق خطے کی سب سے بڑی فضائی جنگی مشقوں میں سے ایک ہونے کی بدولت نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ یہ فضائی مشق بین الاقوامی تعاون کو تقویت دینے اور ملکی فضائی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ فضائی مشق میں پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، عمان، بحرین، آذربائیجان، انڈونیشیا، مراکش، ازبکستان، چین اور ہنگری کی فضائی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ ان فضائی مشقوں کے باعث بین الاقوامی برادری کی پوری توجہ اس وقت پاکستان کی جانب مبذول ہے، جس کی بدولت پاک فضائیہ جدید فضائی جنگی حکمت عملی اور شریک ممالک کے مابین باہمی تعاون کو فروغ دے کر عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی ماریا شمون کی کہانی عزم اور خود اعتمادی کی طاقت کی لازوال مثال پیش کرتی ہے۔
मारिया एक सरकारी मुलाजिम की सफ़ेद पोश घराने में पैदा हुई। उन्हें ज़िंदगी में मुतअद्दिद माली और ज़ाती चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में 5 बार नाकाम होने के बाद भी मारिया बेमिसाल हौसले के साथ डटी रहीं। मारिया के ख्वाबों का अनथक ताक़ुब उस वक्त रंग लाया जब उन्होंने अपनी छठी कोशिश में पहली पोजीशन हासिल की। मारिया शमून का शानदार सफ़र बहुत से लोगों के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी का राज मेरा हिम्मत ना हारना है। मारिया शमून ने कहा कि मैं पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ कि इसकी वजह से मेरी पहचान, इज्जत और वक़ार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया के खिलाफ बढ़ते हुए गम और गुस्से के दौरान श्रीनगर और जम्मू में सरकारी मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरों का एहतमाम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के गरमाई और सरमाई दोनों दारुल-हुकूमतों में किया था। श्रीनगर के प्रेस ऑनक्लेव और जम्मू के हरी सिंह पार्क में सैकड़ों मुलाजमीन जमा हुए और काबिज हुकाम के खिलाफ और अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। मुलाजमीन ने इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया कि वो इनके मुतालिबात पर फौरी तवज्जो दे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत पर भारत को जवाबदेह बनाए। उन्होंने कहा कि भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस और तहकीकाती एजेंसियों के एहलकार मकबूजा इलाके में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उनकी अमलाक को जब्त कर रहे हैं। मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी, शायर और अदीब गुलाम नबी ख्याल श्रीनगर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 80 बरस थी। वो 30 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। उन्होंने अक्टूबर 2015 में भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ बतौर एहतजाज भारत का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड साहतिया अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 14वें मैच में कल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। लखनऊ में होने वाला ये मैच दिन 1:30 पर शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका 2-2 मैचेस खेल चुके हैं। दोनों टीमों ने अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता। एक रोज़ा क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमों के माबैन अब तक 102 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया 63 मैचेस में कामयाब हुआ जबकि श्रीलंका ने 35 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 4 मैचेस बेनतीजा रहे। दोनों टीमें वर्ल्ड कप में 10 बार मद्दे मुकाबिल आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैचेस जीते जबकि श्रीलंका को 1 मैच में कामयाबी मिली, 1 मैच बेनतीजा रहा। उधर अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों के रवैये को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स और शाकीन ने मैच के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ नारेबाजी पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बद इंतजामी पर सवालिया निशान उठाया। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि वर्ल्ड कप ICC का नहीं बल्कि BCCI इवेंट लग रहा है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम गुज़श्ता मैच में जब टॉस के लिए ग्राउंड में आए तो उनके खिलाफ नारे लगाए गए। मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान को भी ना बख्शा गया और उन पर भी हमले कसते रहे। जिनाज़िन आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 13वें मैच की, जिसमें अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान टीम ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। 285 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 41वें ओवर में 215 रन बनाकर आउट हो गई। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों मुजीबुर रहमान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपनी टीम की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। नाज़रीन, स्पोर्ट्स की दीगर खबरें आपसे शेयर करेंगे सम इकबाल। नाज़रीन, खेल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं समी इकबाल और सबसे पहले आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाइंग का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान और कंबोडिया की टीमों ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और कंबोडिया की फुटबॉल टीमों ने इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिन्ना स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। दोपहर में पाकिस्तान जबकि शाम में कंबोडिया के खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों का तकरीबन 3-3 घंटे प्रैक्टिस सेशन जारी रहा। पाकिस्तान होम लीग में 17 अक्टूबर को कंबोडिया के खिलाफ इस्लामाबाद में मैच खेलेगा। इससे कबल कंबोडिया में खेले गए फर्स्ट लेग में पाकिस्तान कंबोडिया का मैच बगैर गोल के बराबर रहा था। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि नाबीना अफराद अपनी सलाहियतों से मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। वाइट केन सेफ्टी डे के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि नाबीना क्रिकेट टीम ने भारत को फाइनल में शिकस्त देकर मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। कोशिश होगी कि नाबीना क्रिकेट टीम के मसाइल हल किए जाएं। उन्होंने कहा कि नाबीना क्रिकेट टीम की हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। तकरीब के इख्तिताम पर इनामात भी तकसीम किए गए। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में 78 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई,
चकवाल 52, मालम जब्बा 17, हाफसाबाद 15, सियालकोट 12, नारोवाल और गुजरात 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, मंगला, जहलम, बनो, दीर, कालाम, सैदु शरीफ, पाड़ाचनार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बगरोड, बोंजी में भी बादल बरसे। जनाज़े इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।